الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اسلامی سال 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. آج تو محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کے آغاز پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور دعا فرمائے اللہ اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے فتوحات کا سال اللہ عطا فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان آزادی کی تحریکیں اللہ ان کو فتوحات عطا فرمائے اور ہمارے سرزہ وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. شہادتوں کے مہینے ہیں. 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو کربلا کے ریگزاروں میں جگر گوشائے بطول نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلہ کنبہ سمیت دین اسلام کے لیے شریعت اسلامیہ کے لیے حریت و آزادی کے لیے اور وقت کی ظالم بادشاہت کے سامنے کلمہ حق کہنا ہمیں سکھایا. دین اسلام کے لیے نبی کا خاندان کٹ گیا لیکن اللہ کے دین کو بلند کیا. نواسہ رسول نے اپنی قربانی دے دی, اپنی آل اولاد کی قربانی دے دی. علی اصغر ذبح ہو گیا, علی اوسط امام زین العابدین صرف زندہ رہے, علی اصغر ذبح ہو گئے, محمد ذبح ہو گئے, جعفر ذبح ہو گئے, عبداللہ دین اسلام کے لیے ذبح ہو گئے. یہ 6 بیٹے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب نے جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا تھا, جس نے اشاعت اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی, جس نے اشاعت اسلام کے لیے کہا کاش اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ سبق ہے ہمارے لیے, یہ سمجھایا گیا ہے ہمیں, یہ تربیت کی گئی ہے. جو جس کو ذمہ داری دی گئی ہے, جو جس ملک کا والی ہے, گورنر ہے یا افسر ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے علاقے کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ظلم ہوا اور اس کو جناب والا راشن نہیں ملا, اس کو وظیفہ نہیں ملا,
جناب والا کل قیامت کے دن اسی بندے سے پوچھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوف خدا تھا. کہا کرتے تھے کاش میں زندہ ہوگا, مجھے میری ماں جانتے ہی نہ ہے, ربا اس قبر کی وحشت سے میری حفاظت فرمانا, قبر کے تنگی سے, قبر کی اندھیر لکڑی سے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یکم محرم الحرام. مختصر وقت ہے, آج کے وقت میں آپ کے سامنے حسنین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تیسرے بھائی سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کروں گا. اور ان کی والدہ محترمہ میرے نبی علیہ السلام کی لب جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر گفتگو ہوگی. توجہ فرمائیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین, سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 بیٹے عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ان کا نام میں حرب رکھوں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نام خود رکھے, حسن, حسین, محسن. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. ان کے 3 بیٹے تھے, شبر, شبیر, مشبر. ان تینوں کا معنی ہے حسن, حسین, محسن. حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں فوت ہو گئے. نبی کا خاندان ان 2 نواسوں سے چلا, سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو پیدا ہوئے. سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے بائیں کان میں اقامت کہی, دائیں کان میں اذان دی. پھر اس کے بعد کوئی چیز چبا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالوں کو لگائی. پھر اس کے بعد اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک پہ ڈالا. پھر اس کے بعد خنوط نامی سر پہ خوشبو لگائے گئے. یہ میں آپ کو صحیح روایات سے, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, مضبوط بات کر رہا ہوں. اس کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا. آپ کو بھی چاہیے سنت اعمال, گھر میں بیٹا پیدا ہو, بیٹی پیدا ہو, اذان دیں, بائیں کان میں اقامت کہیں, دائیں کان میں اذان دیں. پھر کوئی بزرگ ہو تو نیک ہے گھر میں تو اس سے کوئی چیز چبا کر اس کے تالوں کو لگائیں. پھر دعا پہ دہن لے کر منہ کے اندر ڈالیں. پھر یہ خنوط نامی خوشبو ہے, اس کے بارے میں خود تاکید کریں. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا. سر کے بعد منہ کر چاندی 70 کی گئی, 2 میڑے ذبح کیے گئے, 1 رام دائی کو دی گئی. 2 میڑوں میں سے پھر ختمہ کیا گیا. بات سمجھانا مقصود ہے کیونکہ ہمارے اندر ہندو رہ چکا ہے برے صغیر پاک و ہند میں. آج تک بھی ہمارے اندر ہندوانہ رسوم و رواج باقی ہے. چھٹی کی رسم اب تک بھی ہم کرتے ہیں مسلمان ہو کر. یہ چھٹی کی رسم ہندوانہ رسم ہے اور یہ حرام ہے. مسلمانوں, ہمارا طریقہ میرے نبی کے نواسے پیدا ہوئے, 7ویں دن عقیقہ کیا. ہم بھی 7ویں دن عقیقہ کریں اور نام رکھیں اور جناب والا سر کے بعد منہ کر چاندی صدقہ کے یہ سنت عمل ہے. اس کے لیے آپ بھی عمل کرنا ہے, اس بات کو آگے بھی پہنچانا ہے. اس چھٹی کی رسم کو مسلمان کرتے ہیں, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ہندوانہ رسم ہے. کیونکہ ہندو ہمارے اندر رہ گیا ہے, جب تقسیم ہوئی ہندو چلا گیا, لیکن ابھی تک اس کے اثرات ہمارے اندر باقی ہیں. شادی بیاہ کے اندر دیکھ ایسے جناب والا خدا فوت ہو جائے بات نہیں کرتا, ابھی تک وہ رسومات و اثرات باقی ہیں.
ہم نے ہندوانہ رسوم و رواج کا ختم کرنا ہے، چھٹی کی رسم کو سبق دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، سیدنا امام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے امتی، میرے نبی علیہ السلام نے بائیں کان میں اقامت کہی، دائیں کان میں اذان دی۔ تو میرے بھائی و دوستو، ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے اور اس سنت کو آگے پھیلانا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوتا، ذکر کرو گے دل پاک ہو۔ آتے ہو اللہ کے گھر میں ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ دیتے ہو بھی ذکر کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے۔ اے نبی کے گھر والوں، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصبر الی الراس، فرمایا کہ میرے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت رکھتے تھے، فلائی حصہ نبی علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، نبی علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا اور مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نچلا حصہ نبی علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک ران پر سیدنا امام حسن کو بٹھا رکھا تھا، دوسری ران پر حضرت اسامہ کو بٹھا رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چادر کے اندر سیدنا امام حسن کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے لیا، کہا آسمان کی طرف دیکھا، میرے نبی کی امتیوں، حسینیت کے ساتھ محبت کرنے والوں، ہم حسینی لوگ ہیں، ہم حسینیت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، حسینیت سے محبت کرو، اصحاب پیغمبر سے محبت کرو، ازواج مطہرات سے ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، واحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اور سبحان اللہ، اے اللہ جو حسن حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سبحان اللہ، اہل بیت سے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور سنو تمہیں حسینیت کے اہل بیت کے فضائل سناؤ۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، صحابہ کھانا تناول فرما رہے تھے، گلی کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ بہر تشریف لائے۔ سیدنا امام حسین کبھی اس طرف دوڑتے کبھی اس طرف دوڑتے، جیسے بچے دوڑا کرتے ہیں، بھاگا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام میری طرف دیکھے ایسے بیٹھ گئے، حضرت امام حسین کبھی اس طرف بھاگتے، میرے نبی علیہ السلام ہاتھ سے روکتے تھے، کبھی جیسے میرے نبی علیہ السلام نے باہم میں لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نواسے اتنے پیارے تھے، کبھی رخساروں کو چھومتے، کبھی لب مبارک کو چھومتے، کبھی سینے سے لگاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راج دلارے، یہ نواسے اتنے پیارے تھے، کبھی سجدے کے اندر پشت پہ سوار ہو جاتے، اللہ کے نبی سجدہ لمبا کر دیتے، ان نوازوں کی خاطر، ان راج دلاروں کی خاطر، یہ پیارے اتنے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام ان کو منبر پہ بٹھاتے، ایک دفعہ گردن میں کپڑا تھا، روایات کے اندر آتا ہے، کپڑا نیچے کبھی پاؤں تلے آتا، گھسٹ کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، صحابہ نے فوراً اٹھا کر لائے، کہا کہ یہ حسین مجھے بڑا پیارا ہے، میں اس کو پیتا پڑھتا نہیں دے سکتا۔ میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی نے نوازوں کی خاطر خطبہ نہ چھوڑ دیا۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے نبی علیہ السلام نوازوں کو بہلایا کرتے تھے، بہلانے لگے، کھلانے لگے، اپنے ہتھیلیوں کے اندر لے لیا۔ سنو اللہ کے نبی نے حضرت امام حسین کو بوسہ دیا، ایک ہاتھ چوڑی کو نیچے رکھا،
ایک ہاتھ سر پہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسین منی، اللہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کرے. اے اللہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جو حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کرے. لوگ اتار والے سبحان اللہ. 10 محرم الحرام کو کربلا کے ایک گھر میں اس عظیم خاندان کا دین اسلام کی سربلندی کے لیے خون بہا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے جگر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی علیہ السلام کی لگتے جگر تھی. اور میرے بھائی اور دوستو آپ بھی گھر میں بچوں کی تربیت کیا کریں، بچوں کے ساتھ پیار کیا کریں. والدین کا ادب احترام بھی لازم ہے، لیکن کئی والدین اپنے بچوں کی ایسے ناجائز ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. قرآن نے اگر ہم کو احترام کہا ہے تو قرآن نے یہ بھی کہا یا بنیا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے. آپ بھی کہا کریں اپنے بیٹوں میں میرے پیارے بیٹے. اپنی اولاد سے پیار کیا کرو. اگر سبب بنے ہو کو پیدا کرنے کا ان کی تربیت کی حفاظت پرورش آپ کے ذمہ ہے. جناب والا مرد بن کے دکھاؤ ان کی پرورش کی حفاظت تربیت کرو. اللہ کے نبی کو یہ بچے کتنے پیارے. ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت اقرا بن حابس انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کو بوسہ دے رہے، پیار کر رہے ہیں. کہا میں تو ایسے نہیں کرتا، میرے 10 بچے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، اس کا میری امت سے تعلق نہیں. اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا کرو، ان کو دینی تعلیم دو، عصری تعلیم دو. کبھی ان کو کھلانے کے لیے بہلانے کے لیے کبھی لے جایا کرو. آج بیٹے آپ نے کیا کھانا ہے، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اپنی اولاد کو ٹائم دو. آج ہم اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، جناب والا دوسرے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ گھر والوں کو ٹائم دیتے نہ بچوں کو ٹائم دیتے. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت، میں قرآن و حدیث سے بات کروں. اللہ کے نبی کو نجات کا طریقہ تو بتائیں. فرمایا اس زبان کو قابو کر دوسرا گھر میں رہا کر، دوسرا گھر میں رہا کر. آپ کے پاس نوکری کے علاوہ کام کے علاوہ جو وقت ہو اس وقت کو ضائع نہ کرے، اس وقت کو گھر کے اندر دے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا صاف گو تھی، سچ بات کیا کرتی تھی. اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ نے ان کے صدق کے مقام کی گواہی دی کہ ان کے والد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں نے دیکھا فاطمہ نے ہمیشہ سچ بولا، فاطمہ نے ہمیشہ صاف ستھری بات کی. یہ فاطمہ یہ اہل بیت کی سیرت کا سبق ہے. آپ بھی گھر کے اندر اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے بیٹے کو گھر میں تربیت کریں. بیٹے سچ بولا کرو، بیٹی سچ بولا کرو، اسی میں نجات ہے. آج ہم مسلمان جھوٹ پہ جھوٹ بول کر جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی اور تو بھی کچھ صفت تو بتاؤ، اچھی صفت. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمایا عورتوں کی صفت یہ ہے، عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد عورتوں کو نہ دیکھے. آج اسی بدنگاہی نے، یہ زہریلا تیر ہے، اسی بدنگاہی نے ہمارے دلوں کو مرجھا دیا ہے. آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل اسی بدنگاہی کی وجہ سے آج نہ ہماری کوئی ماں محفوظ ہے، نہ بہن محفوظ ہے، نہ بیٹی محفوظ ہے. ہم نے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی امتی ہیں. آج گلیوں میں بیٹھ کر آج اپنی بہنوں کو دکتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا عورتوں کی صفت یہ کہ وہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھتے اور غیر مرد کسی عورت کو نہیں دیکھتے. کسی بدنگاہی کی وجہ سے آج ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں.
آج ہمارے دل مٹا چکے ہیں، دلوں میں ایمان کی روشنی ختم، ایمان کی طاقت ختم، آج جس کی وجہ سے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ 40 اونٹیں زکوٰۃ، کہا سخاوت دیکھنا ہے بیت کی، فرمایا 40 اونٹ کی زکوٰۃ ایک اونٹ ہے، اگر مجھ فاطمہ کو اللہ 40 اونٹ دیتا میں راہ خدا میں رکھاتی، میں محبوب خدا پہ خرچ کرتی۔ تو سبحان اللہ۔ آئے سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی رفت جگر تھی، اور اہل بیت کی سیرت سنو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کفار مکہ میرے ابا جان پہ طرح طرح کی اذیتیں دیتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، جب وہ اللہ کی دین کی دعوت کے لیے نکلتے ان کے سر اقدس پہ خاک ڈالتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، پتھر ڈالتے، توجہ میری طرف پتھر ڈالتے۔ جب میرے ابا جان نبی مکرم نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے، سر اقدس پہ خاک ڈالی جاتی، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر ڈالے جاتے، نبی کی امتیوں یہ دین ایسے نہیں پہنچا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ فاطمہ بیٹی کہتی ہے جب میرے ابا جان آتے میں گھر کے اندر کو تسلی دیتی، تشفی دیتی، میں رویا کرتی، ظالمو میرے ابے پہ اتنا ظلم کرتے ہو، سر اقدس پہ خاک ڈالتے ہو، راستے میں کوڑا کرکٹ بچھاتے ہو، پتھر مارتے ہو، میں تسلی اور تشفی دیتی۔ اور میرے ملتان کے میرے بھائیوں بیٹی ہوتی ہے، ہائے بیٹی باپ کے لیے رونے والی ہوتی ہے۔ فاطمہ بھی بیٹی تھی، آج بھی خدا کی قسم بیٹیاں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، بیٹی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ آج بھی ہندوانہ رسوم و رواج کے اثرات ہمارے اندر باقی ہیں۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو ہم اس اپنی اہلیہ کو تانے دیتے ایک منحوس ہے۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیارے نبی ماں کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے نبی بیٹی کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں وہ ان کی کفالت کرے، پرورش کرے، تربیت کرے، اچھے انداز میں ان کی شادی کر دے، اچھے انداز میں ان کو رخصت کر دے، وہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے، وہ مجھے کتنا محبوب لگتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ لوگ ہیں۔ آئے بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، جب بیٹی گھر میں آتی ہے رحمت اور برکتیں آتی ہے۔ فاطمہ بیٹی آج بھی باپوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہے، ماں بیٹے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شمائل اور خصائل، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قائم اللیل تھے، راتوں کو جاگنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت تہجد پڑھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، 25 پیدل حج کیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، شب و روز میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سیاہ چادر زیب تن فرما کر آئے، ادھر سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اس سیاہ چادر کے اندر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اور سیاہ چادر کے اندر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا داماد علی بھی صبح سویا ہوا ہے، دیکھا بیٹی فاطمہ بھی سوئی ہوئی ہے، اور سیدنا امام حسن بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا صحن کے اندر آپ نے جگایا ہے، نہ بیٹی فاطمہ کو جگایا، نہ داماد علی کو جگایا، صحن کے اندر بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھویا، نماز سے اتنے پیارے تھے کہ رونا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ علی کو اٹھایا نہ فاطمہ کو اٹھایا، بکری کا دودھ خود دھویا، آگر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاؤں میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے خود دودھ پلایا۔ جب دودھ ختم ہو گئی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسلا کر چلے۔ کہو سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین سخی تھے، صحابت کے پیغمبر تھے، ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ میری طرف کان بڑا تھوڑا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی حسینیت کو زندہ کرنا ہے۔ سائل نے آواز دی، نماز پڑھ رہے تھے، جلدی سے نماز ختم کی، دیکھا سائل کی حالت خستہ تھی، واقعی حقدار تھی۔ آج ہم پیشہ ور کو دیتے تو ماننے والے ہیں، جن کو دینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ پیشہ ور ہے، ان کا کام ماننا ہے۔ دیکھیں سمجھایا گیا کہ حضرت امام حسین اس کی حالت خستہ تھی، وہ حقدار تھا، بلایا اپنے کمبر غلام کو، ادھر آؤ۔ بیت المال میں کہا کہ بتایا 200 درہم پڑے، وہ بھی اہل بیت پہ تقسیم کرنے ہیں۔ کہا کمبر غلام اہل بیت سے زیادہ مستحق آ گیا ہے، کمبر غلام اہل بیت سے زیادہ حقدار آ گیا ہے۔ کمبر غلام اس کی خستہ حالت نہیں دیکھی، اس کی فاقہ کشی نہیں دیکھی، بھوک کی وجہ سے کتنا کمزور، پتہ اس کو کھانا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پتہ اس کو روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ کہا کہ یہ 200 درہم میں بھی لے جاؤ، اگر میرے گھرانے میں اور بھی رقم ہوتی تو تجھے کا اور بھی لے جاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ آج مہنگائی کی وجہ سے حسینیت کو زندہ کرو، روزانہ خودکشیاں ہوئے۔ چند دن پہلے پہاڑ کے اندر ایک والد نے 4 بچوں کو نشہ دے کر گولیاں مار دی، پھر خود کو گولی مار دی۔ کل ایک بندے نے، پرسوں کراچی میں ایک ماں نے بچوں سمیت، لاہور میں ایک بندے نے پل سے چھلانگ لگا دی۔ سبق دیا گیا حسینیت کا۔ ملتان والوں اپنے اڑوس پڑوس میں پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو کوئی غریب تو نہیں، اس کے گھر کی صورتحال کیا ہے، اپنے پورے اڑوس پڑوس میں گلی نمبر 1 میں دیکھو، گلی نمبر 2 میں بھی پتہ کرو، چونی کما کر گھر آ گئے، اپنے اڑوس پڑوس میں پتہ کرو، قریبی رشتہ داروں میں پتہ کیا کرو، ہمسائے پر پتہ کیا کرو کہ حسینیت کا سبق ہے، کہا کہ یہ خستہ حال ہے، کمبر اگر حسین کے گھر میں اور بھی رقم ہوتی اس کو اور بھی دیتا۔ آج جو خودکشیاں ہو رہی ہم نے حسینیت کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ہمسائے کو حقوق ادا نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائک، فرمایا ایسا ہمسایہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شر اور تکلیف اس کا ہمسایہ محفوظ ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ آج ہم مسلمان ہو کر حسینیت کا سبق ہے، کسی کے گھر کے سامنے قد نہ ڈالیں، آواز کو اونچی نہ کریں، اصل اب کو درگزرے۔ بچوں کی بنیاد پر ہم لڑ پڑتے، بچے لڑتے محلے میں، ان بچوں کو اگر بچے لڑ پڑے تو ان کے بچوں کو بلا کر محبت سے سلوک کرا دو، سلوک پہ ہاتھ رکھ کر کہ وہ بھی تمہارے بچے۔ آج سب سے جو بڑی بیماری ہم پہ برداشت کی کہ میرے بچے کو مارتی، میں بڑا خان نواب چودھری بزنس مین، حسینیت کا سبق ہے اور نواسۂ رسول کا سبق لے کر جاؤ، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھو۔ آج خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کراچی کے اندر بڑی بڑی کوچوں کے ساتھ لوگ چھلانگیں مار رہے ہیں، کیوں؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، رب محمد کی قسم پوچھا جائے گا، جواب دو۔ من لا یامر، آج ہمسائے کے حقوق ادا نہیں، آج حلال غذا کا استعمال نہیں کرتے، آج جدل سے آنے
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عاجزی اور انکساری تھی. کیا تھی؟ عاجزی. ایک اور راستے میں جا رہے ہیں، فقراء کھانا کھا رہے ہیں، غربا جیسے راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کھانے کی دعوت دی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر ان فقراء کے ساتھ غربا کے ساتھ بیٹھ گئے جنہوں نے مانگا ہوا کھانا اکٹھا کیا ہوا تھا. ہم بیٹھتے ہیں کسی غریب کے ساتھ، کسی فقیر کے ساتھ، کسی ریڑھی والے کے ساتھ، کسی چوندی کاٹنے والے کے ساتھ، کسی درزی، ہم تو جناب والا اپنی ہار سمجھتے ہیں. تو ابھی تک ہندوانہ رسوم و رواج کے اثرات ہمارے اندر باقی ہیں. ذات پات کا نظام باقی ہے. جیسے ہندو اعلیٰ ذات شودر، شاید تھوڑا میں تو بات اتر نکل جائے گی، بیٹھ کے کھانا کھانے. سیدنا امام حسین کہا ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حسینیت کا سبق لے کر جاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فقراء کے ساتھ بیٹھ گئے، ان غرباء کے ساتھ بیٹھ گئے، ان مانگنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. آج یہ انکساری دیکھو، ان کے ساتھ کھانا کھایا. روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو کھانے کی دعوت دی. کیا دی؟ کھانے کی دعوت دی. پھر وہ سارے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لائے. آج ہم خیرات کرتے ہیں، اپنے اپنوں کو بلاتے ہیں. بھائی خیرات کی تخصیص علیحدہ مولانا طلحہ صاحب سے پوچھے. خیرات میں صرف حقدار آتے ہیں. خیرات کے اندر وہ آتے ہیں جو مسکین ہوں، مستحق ہوں. ہم خیرات کرتے ہیں اپنے کو. اب میں خیرات کا مستحق ہوں، مرنے کے بعد ہوتی ہے نا جی، ہم نے سارے ثواب کے بھی کھائے ہیں، خیرات کے بھی کھائے ہیں، لیکن مردے کو ثواب نہیں پہنچتا. سبق لے کر جاؤ، ایک دانے کا ثواب نہیں پہنچتا جب تک مستحق نہیں کھائے. خیرات کرتے ہیں. مستحق کون ہے؟ یہ رکشے والے، مزدور ہیں، دکانوں پہ کام کرنے والے. آئے ان کا حق نہیں پہنچتا. حضرت امام حسین کے گھر آئے تو غربا فقراء، ان کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی. گھر میں روایات میں آتا ہے جو کچھ کا حضرت امام حسین نے ساروں میں تقسیم کر دیا. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. یہ تھے سیدنا امام حسین اور ان کے بھائی سیدنا امام حسن. آؤ، صرف تمہیں حسین کا سبق دیا جاتا ہے، آج تمہیں امام حسن کی بھی ساتھ ساتھ سیرت سنا. حضرت امام حسن بڑے بھائی تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک مالی کھانا کھا رہا ہے اور سامنے کتا بھی ہے. ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ کتے کو ڈالتا ہے. حضرت امام حسن نے اسے کہا کہ تجھے 24 گھنٹے میں ایک روٹی ملتی ہے، وہ بھی اس میں سے آدھی روٹی تجھے کتے کو کھلا رہا ہے. فرمایا، اس مالی نے کہا کہ وہ بھی جانور ہے اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو لقمہ نہ خود ہی کھاتا رہا. پوچھا یہ کس کا باغ ہے؟ کہا باغ میں عثمان کا. حضرت عثمان کے بیٹے نے چلے گئے حضرت عفان بن عثمان کے پاس، کہا کہ وہ باغ کا میرا باغ کا، میں باغ خریدنا چاہتا ہوں. سارا باغ خرید لیا. پھر کہا کہ وہ جو مالی ہے، فرمایا کہ اس کی کتنی رقم، اس کی رقم دے دی، باغ کی بھی رقم دے دی، مالی کی رقم دے دی. واپس آئے، اس کو کہا کہ میں نے باغ میں نے خرید لیا ہے. تو اس مالی نے کہا پہلے میں ان کی خدمت کرتا تھا، عفان بن عثمان کی، میں تو مالی ملازم ہوا، اب میں آپ کی خدمت کروں گا. سیدنا امام حسن کی سخاوت دیکھو، سخاوت اور قربانی دیکھو. کہا کہ میں نے یہ بیل کچھ سمیت خرید لیا ہے اور آج کے بعد میں باغ کو بھی تیری ملکیت میں دے رہا ہوں، تجھے بھی آزاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین کا علمی مشورہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت سیدنا امام حسین کی عمر 6 سال 6 مہینے تھی. 6 سال 6 مہینے کا بچہ باقوں کو کیا یاد کر سکتا ہے؟ لیکن محدثین نے حضرت امام حسین سے روایات منقول کی ہے. ان میں سے ایک روایت یہ ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مرد عورت کا جو مسلمان ہو، جب اس کو کبھی تکلیف یا مصیبت پہنچے، پھر وہ مصیبت تکلیف جب اس کو دوبارہ یاد آئے کوئی مصیبت اور تکلیف اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اتنا اجر ملے گا جتنا اجر اس کو مصیبت کے پہنچنے کے وقت ملا. جب کبھی ہر ایک کوئی مصیبت کبھی پہنچتی ہے، کبھی وہ تکلیف ہوتی ہے، جب کبھی وہ مصیبت تکلیف یاد آئے تو اس وقت پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون.
رب ذوالجلال اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اجر مصیبت کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت۔ دوسری روایت، 6 سال کا بچہ ہے، امام حسین روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ جب ہم دریا کے اندر، سمندر کے اندر، کشتی کے اندر بیٹھو، جہاز کے اندر بیٹھو، یہ روایت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ ڈوبنے سے امن عطا فرماتے ہیں، ڈوبنے سے اللہ حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے سیدنا امام حسین سے کہا کربلا کے ریگزاروں میں ایک تو آپ کے افراد تھوڑے ہیں، 72 تن ہے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس تیر ہیں، اور تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بارش میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا حسین کو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اپنے نانا جان کی سنتوں کو، اداؤں کو اپنا رہے ہیں، کربلا کے ریگزاروں سے سیدنا امام حسین نے نبی کے امتیوں، حسینیت کو زندہ کرنے والوں، حسینیت کو ماننے والوں، سیدنا امام حسین کو ماننے والوں، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والوں، آؤ حسین کا سبق لے کر جاؤ۔ کربلا کے ریگزاروں سے حسین نے سبق دیا کہ تیروں کی بارش میں نماز کسی حال میں معاف نہیں، تیروں کی بارش میں حسین قرآن کی تلاوت کرے گا، اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، مسلمانوں کے لیے منشور حیات ہے، بلکہ پوری امت کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اس قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، انہوں نے تمام گورنروں کو، تمام افسران کو جو حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ اپنے علاقوں کے اندر، اپنے صوبوں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ تیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے 1 سال کی رپورٹ بھیجی بصرہ کے اندر، کہا کہ اس سال بصرہ کے اندر 10,000 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ آج یورپ، سویڈن والے کیوں پریشان حال ہے کہ پوری دنیا پر اسلامائزیشن سے پریشان ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کا نظام برکت والا نظام ہے۔ آج مغربی لوگ خاندانی نظام ان کا ختم ہو چکا ہے، بے حیائی، فحاشی کی وجہ سے ان کے خاندانوں کے نام و نشان اٹھ چکے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج اسلامک فوبیا کی وجہ سے قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں۔ آج قرآن مجید کی توہین، آج ہم نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دینا ہے، ہم نے دینی مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اپنے بچوں کو حفظ کرانا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ریاست کے اندر یہ حکم جاری کیا ہوا تھا، سیرت عمر بھی سنتے جاؤ، حسنین کی سیرت بھی سنتے جاؤ، کہا کہ اس ریاست کے اندر لوگوں کو نماز سکھاؤ، نماز کی تربیت کرو، 7 سال کا بچہ نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، ریاست سزا دیا کرتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا، جس نے نماز کو محفوظ کیا اس نے پورے دین کو محفوظ کیا۔ ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، آج پاکستان کے اندر نماز ختم ہو چکی ہے۔ حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ آج والدین کی ذمہ داری، اپنے گربانوں میں جھانکو۔ آج بچہ سکول نہ جائے، بیٹی سکول نہ جائے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، دکان پہ نہ جائیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، کام نہ کرے۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کربلا کے ریگزاروں سے حسین نے پیغام دیا، تیروں کی بارش میں نماز پڑھوں گا اور نیزوں کی بارش میں نماز پڑھوں گا، دشمن حملہ کرتا رہے نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ سیدنا امام حسین سے کسی نے کہا کہ میں کیوں نہ نماز پڑھوں تیروں کی بارش میں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کو دیکھا، تخت خلافت پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔
قرآن پڑھتے رہے۔ میں نے اپنے ابا جان شیر جرار سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا، غزوات کے اندر کافروں کے ساتھ تن سے جدا کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، طائف کے میدان میں میرے نانا جان کلمے کی دعوت کے لیے گئے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے گئے، انہوں نے پتھر مارے، آواز بچے پیچھے ہٹائے، میرے نانا جان لہو لہان ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ میں نے دیکھا اپنی نانا جان سیدہ خدیجہ کبریٰ جب زخمیوں کو مرہم پٹی باندھتی، پانی پلایا کرتی تھی، میری نانی جان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری رہا کرتی تھی۔ حسین کی تربیت اس گھر میں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی لبِ جگر تھی، نبی کی پیاری بیٹی تھی، نبی کی تربیت یافتہ تھی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں ایسے نہیں حسین اسلام کے لیے قتل کیا، بہت تک تن سوا کرا دیے، بچوں کو سوے کرا دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میری اماں جان گھروں میں تربیت کرو، اماں فاطمہ الزہرا میری اماں گھر میں جب جھولا جھلایا کرتی تھی، جب گھر میں مجھے اٹھا کر پیدل چلا کرتی تھی، مجھے کھلایا کرتی تھی، فاطمہ اماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، اللہ کا ذکر، اللہ 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 کی تسبیحات سنا کرتا تھا۔ جب اماں گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، آج گھر کے اندر میری ماں جھاڑو دے تیری زبان پہ ذکر ہو، بیٹی جھاڑو دے تیری زبان پہ ذکر ہو۔ آج گھروں کے اندر ٹیلی ویژن عام ہو چکا ہے، آج گھروں کے اندر موبائل پر بےہودہ لچر ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی امت کو گمراہی کے راستے پہ لگایا جا رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر ماں فاطمہ بنے گی، بیٹی فاطمہ بنے گی، گھر کے اندر دین کا ماحول بنے گا، گھر کے اندر دین کا ماحول بنے گا، اولاد حسین بنے گی، 5 وقت کی نمازی بنے گی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ماں باپ کی فرمانبردار بنے گی۔ یہ حسینیت کا سبق ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں جب اماں سینکڑوں مسابقہ طے کر کے کندھے پہ فاطمہ کے کندھے پہ مشغولہ ہوا کرتا تھا، اماں پانی پڑھنے جایا کرتی تھی، اماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اماں کی زبان پہ ذکر اللہ ہوتا تھا۔ گھر کی تربیت ہے۔ آج حسین کربلا کے ریگزاروں میں کٹ تو سکتا ہے، جان بھی دے گا، خون بھی دے گا، جسم کے ہم کو کھڑے کر دیے گئے، آج اولاد کو سوے کر دیا گیا۔ حسین کربلا کے ریگزاروں سے سبق دے گیا، نماز کو نہ چھوڑنا، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ دینی مدارس کا جیل جال بچھایا، انگریزوں کو نکالا، جب وہ مالٹا کی جیل سے رہا کر آئے، کہا کہ جیل کے اندر میں تحقیق کرتا رہا، میں فکر کرتا رہا، قرآن کا مطالعہ کرتا رہا کہ آج مسلمان دنیا کے اندر کیوں پستی کا شکار ہے، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر کیوں زوال کا شکار ہے۔ فرمایا ان کی 2 وجوہات ہیں، ایک ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دوسرا ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ دوسرا ہم کس میں بٹ گئے ہیں؟ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ امت محمدیہ کے فرزندوں، دیوبند کسی مسلک کا نام نہیں ہے، پتہ کوئی مسلک ہے، یہ عالمگیر تحریک کا نام ہے، جنہوں نے بڑے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کو نکالا، جہاد کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں روشناس کرایا۔ آج محرم الحرام ہمیں امن، محبت، اخوت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ آج اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ، پولیس فورس کے ساتھ تعاون کریں۔ بڑی ضرورت بات ہے۔ پاکستان اس وقت کافر بڑا پریشان ہے۔ آج دیکھیں عراق کے اندر، لیبیا، شام کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پہ آگ لگا دی گئی، شیعہ سنی فسادات کرا دیے گئے۔ آج عالم اسلام کا مرکز ہے پاکستان۔ آج پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں ان کو پاکستان برداشت نہیں، جو اسلام دشمن ہیں ان کو پاکستان برداشت نہیں، اس لیے وہ ہمیں مسلکیزم کے اندر فرقوں میں بانٹ کر ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ قومیت ازم کی بنیاد پر یہ سرائکی، پنجابی، بلوچ، مہاجر، اللہ نے قرآن میں کہا لِتَعَارَفُوا، کیونکہ انسانیت زیادہ ہے، افراد زیادہ ہے، پہچان نہیں ہوگی،
اس لیے فرمایا یہ تاکہ قومیں بناتی نہیں افراد کے پہچان ہو، قبیلوں کی پہچان ہو، ہم سب مسلمان ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، والمؤمن اخو المؤمن، مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا حدیث میں لفظ حق، جیسے تم اپنے حقیقی بھائی کا خیال رکھتے ہو، صرف مسلمان بھائی کا خیال رکھو۔ وَيَكُفُّ عَنْ مُزَيَّتَهُ، اور محلے کے اندر کبھی بھائی کہیں چلا جاتا ہے نا، پیچھے اس کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت کرو۔ ہمیں پتہ چل جائے ہم سائے کہیں چلا جائے چوری کرا لیں آئے تو میرے بھائی، ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بات ہم نے محبتوں کو بانٹنا۔ آج آپ کو ضرورت نہیں ہے اختلافی باتیں کرنے کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آئے، نماز تو پڑھتے نہیں، دین پہ عمل کرتے نہیں۔ آج دین بڑا آسان ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی مسائل کوئی بڑا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی ہے تو والے اختلاف رحمت ہے، دیہاتی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتائے جس پہ عمل کر کے وہ سیدھا جنت میں چلا جاؤ۔ توجہ، بڑی کام کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عقیدہ پختہ کر اپنا، عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان فرائض پہ عمل کر۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ نے فرمائی ہے، نہ اس سے میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ سیدھا چلا گیا یہ بات کہہ کر، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ، اگر کسی نے جنتی دیکھ رہا ہو تو یہ جا رہا ہے، کسی نے جنتی دیکھ رہا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے عقیدہ توحید پختہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اگر حج فرض ہے حج فرض ادا کریں۔ جو صاحب استطاعت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو استطاعت اور قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، یہودی نصرانی کافر ہو کر مرے گا۔ ایسے روزہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد اخلاقیات اور معاملات کے دین۔ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خندہ بشانی کے ساتھ ملیں، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، ہمارے چہرے پہ لکیریں نہ ہوں جب ملتے ہیں، اور معاملات ٹھیک رکھیں، حقوق العباد، کسی کی زمین نصب نہ کریں، کسی سے قرضہ یا معاہدہ کر کے اس معاہدے کو پورا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جناب والا بیٹیوں کو مکمل حق ادا کریں، ان کا میراث کھا جاتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اسباب تھے، قائم اللیل تھے، راتوں کو جاگنے والے تھے، قائم الصوم تھے، روزہ رکھنے والے تھے، 25 آپ نے پیدل حج کیے، صحابت کے پیکر تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے تھے۔ امام زین العابدین نے کہا شب و روز میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، اور کربلا کے ریگستانوں میں انہوں نے سبق دیا، کٹ جانا، سر نہ جھکانا، وقت کی بھی سپر طاقت ہو، امریت ہو، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا، دین اسلام کی اشاعت کرنا، چاہے تجھے خود بھی قربان ہونا پڑے، آل اولاد کو قربان کرنا پڑے، قربان کر دینا، لیکن اپنے سر کو نہ جھکانا، اپنے سر کو بلند رکھنا۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی گورنر کو بھیجتے، جب کسی افسر کو روانہ کرتے، ہدایات دیتے کہ ضرورت مند کے لیے دروازے نہ بند کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا۔ آج تو ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، کوئی آئے
گھنٹوں گھنٹے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، جناب والا ابھی صاحب کو یہ کام ہے، ابھی یہ کام ہے، کل ضرورت مند کے لیے دروازے بند نہ کرنا۔ اور محکمہ صحت والوں کے لیے ہدایات جاری کی ہوئی تھی کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ دیکھو یہ سیدنا عمر بن خطاب اصحاب پیغمبر کی سیرت سے سبق ہے، اور آج کل ہم نہ ہمسایوں کا پتہ کرتے ہیں نہ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں۔ اس سے معاشرہ سمجھتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ جھکتا ہے، معاشرے میں محبت مودت قائم ہوتی ہے۔ اگر کوئی کافر بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، چاہے کوئی اقلیت ہے، اس کی بھی عیادت کرو، کوئی مسلمان بیمار ہے اس کی بھی عیادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جا کر کسی بیمار کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو شام کو جا کر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، اپنی صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کہا محکمہ صحت والوں کو ہدایات تھی، اگر تمہارے علاقے کے اندر پتہ چل گیا کہ ڈاکٹروں نے، اطباء نے کسی بیمار کی عیادت نہیں کی، علاج معالجے کا انتظام نہیں کیا، حضرت عمر بن خطاب اسے معذور فرما دیا گیا۔ آج محکمہ صحت والوں کو ذمہ داری کہ علاقوں کی رپورٹ بنائے آبادی کے اعتبار سے، دیکھیں کہیں پہ تو وبائی صورت کو اختیار نہیں کر رہا، وبائی صورت کو نہیں بن رہی، ایسے علاج معالجے کا انتظام تھا، ریاست میں بیماری کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آج ہم لاکھوں روپے تنخواہ دیتے ہیں، محکمہ صحت کے لیے اربوں روپے بجٹ بنتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے اندر بیماری ہی بیماری۔ اور تجارت کی اسے اجازت تھی جو دین کے مسائل جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ آج اسی لیے ہم سودی رہتے ہیں ان کے اندر۔ آج یہ جو فاقہ کشی ہے، یہ بھوک ہے، رب محمد کی قسم یہ سود کی وجہ سے۔ سود حرام ہے، اعلان جنگ ہے۔ جو سود کھاتا ہے شکی ماں کا گوشت کھاتا ہے، شکی ماں، شکی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے جو سود کھاتا ہے۔ آج یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ فاقہ کشی، یہ مہنگائی، یہ لاقانونیت۔ حضرت عمر بن خطاب جس کو دینی مسائل کا پتہ نہیں، دکان کھولنے کی، تجارت کرنے کی، سودا بیچنے کی اجازت نہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا امانتدار تاجر جو دکان پہ بیٹھ کر سچ بولتا ہے، شے کا صحیح معیار بتاتا ہے، صحیح کوالٹی بولتا ہے، فرمایا ایسا تاجر کل قیامت کے دن شہداء کی رفاقت میں ہوگا، نبیوں کی رفاقت میں ہوگا، سچوں کی رفاقت میں ہوگا۔ تاجروں کے ایمان میں جھانکو۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج 80% بیماریاں اسی وجہ سے ہے کہ اشیاء خورد و نوش میں، اجناس میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ جو اس کی وجہ سے مر جاتا ہے، تاجروں تم حساب دو گے، ابھی تو نہیں پتا چلے گا، قیامت کے دن جواب دو گے، قتل کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اگر تمہاری 2 نمبر چیز سے، ملاوٹ شدہ چیز سے کسی کو بیماری لگ گئی، اس حساب کے دن سے ڈرو، اس حساب کے دن سے ڈرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ، آپ کو خوف خدا، عبادت کے اندر بڑی محبت تھی، عدل و انصاف کے پیکر تھے، زہد تھا۔ ایک مرتبہ کافی ساری چادریں آئیں تو آپ نے عورتوں میں تقسیم کی، عورتوں میں تقسیم کی۔ افسران، عہدہ منصب رکھنے والوں، آج ہمارے اندر حرص کی بیماری، اقربا پروری، ہمارے پاس مال آتا پہلے اپنوں میں تقسیم۔ ایک چادر بچ گئی، لوگوں نے کہا آپ کی جو بیوی ام کلثوم نبی علیہ السلام کی بیٹی، اس کو چلے چاہتے۔ حضرت عمر نے کہا ہائے عمر، آج برطانیہ میں ہم کہتے ہیں مغرب میں عمر لاس۔ حضرت عمر نے کہا میری بیوی حقدار نہیں، اس ام سلیمہ انصاری عورت کو بلاؤ جو عورت کے اندر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، جو عورت کے اندر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، ام سلیمہ انصاری کو بلاؤ۔ وہ عورت حقدار ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اس کو دیا کرما پروری حرص نہیں تھا، آخرت کی رغبت تھی۔ آج ہم مال کو لوٹنے میں لگے ہوئے، عمر رو رہا ہے، خلیفہ راشد رو رہا ہے، نبی کا راج دلارا جن کے لیے جنت کے اعلانات کیے گئے وہ رو رہے۔ کاش مجھے ماں جنتی تھی، عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ایک جبلہ نئی نصرانی شام سردار کا طواف کر رہا، جھکا تھا، اس کے جھکے پہ ایک مزدور کا پاؤں آیا، اس نے تھپڑ رسید کر دی، سیدھا حضرت عمر کی عدالت میں گیا، کہا طواف کر رہا تھا، اس کے جھکے پہ میرا پاؤں آیا، تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اس کو بلاؤ، اس نے کہا کہ میں اس علاقے کا حاکم ہوں، رئیس ہوں، بڑا ہوں۔ کہا حضرت عمر نے چاہے تم رئیس ہے، بڑا کچھ بھی ہے، عمر کے عدل و انصاف پہ فرق نہیں آئے گا، تجھے بھی یہ تھپڑ رسید کرے گا جیسے تو نے اس کو تھپڑ رسید آئے۔ اس نے کہا کہ میں وقت کا حاکم ہوں، اپنے علاقے کا سردار ہوں، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دی جائے۔ روایات میں اندر آتا ہے جا کر وہ مرتد ہو گیا، اس کا قبیلہ مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا وہ مرتد ہو جائے، اس کا قبیلہ مرتد ہو جائے، لیکن عمر کے عدل میں فرق نہیں آئے۔ آج غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے تو کوئی انصاف نہیں۔ آج یہ مسائل اس لیے کہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ بڑے بندے، عمراء، سردار، خان، انصاف سے غریب مار کھائے، مزدور، متوسط طبقہ، کہاں تم مرتد ہو جا، تیری نسل مرتد ہو جائے۔ سنا وہ مرتد ہو گیا، عمر کی عدل میں فرق نہیں آیا، فرق نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آخری بات، حضرت عمر نے عقیدہ توحید کا درس دیا اور شرک سے نفرت۔ یہ حجر اسود کا پتھر ہے، اس کو دیکھ کر کہا ہے حجر اسود، نہ تو نفع کا مالک نہ تو نقصان کا مالک، ہم تجھ کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ نبی مکرم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دیکھا حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اتباع نبی میں، محبت نبی میں، اتباع نبی، محبت نبی میں ہم حجر اسود کو بوسہ دیا۔ عقیدہ توحید پختہ کرو۔ آج ذرا سی پریشانی آ جائے، ہم بھی ولی ہیں، ہم بھی پیر ہیں، 100 سال سے ہماری نسل میں حدیث ہے، میرے نانا جان حافظ القرآن والحدیث حضرت برخاستی نور اللہ مرکزہ، آج تک بھی ہمارے خاندان قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں۔ پیر کا مطلب یہ اس کو دیکھ کر بندہ نیک بنے، نمازی بنے، متقی بنے۔ آج پیر بنے ہوئے پیٹ مرید کا سارا مال چاہیے، وہ پیر ہے۔ ایسے پیر کون پر پیروں سے بچوں جو کتے لڑاتے ہیں، ریچھ لڑاتے ہیں، یہ پیر نہیں جناب والا، یہ دین کے دشمن ہے۔ عقیدہ توحید جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، 2:15 کا ٹائم کیا، انشاءاللہ 2:15 رائٹ ختم ہو جائے گا، 2 منٹ بعد بیعت رضوان۔ لوگ اس درخت کو متبرک سمجھنے لگے، جیسے ہمیں کسی جگہ پتہ چلے گا نہیں کوئی بھی کبھی نہیں، وہ بھائی آزمائش بھی آتی ہے، امتحان بھی آتا ہے، اللہ سے مانگو۔ اور سب سے بڑا تعبیر نماز ہے۔ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش 2:15 بجے بیٹھ جائے میرے بھائی، بیٹھ جائے 2 منٹ، کون ہے؟ بیٹھ جائے۔ شادیوں میں 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب کسی عالم دین مولوی کا بیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے سیکولر لوگ اور جناب والا ان کے میڈیا کے ساتھ، کوئی آج 10-15 منٹ بیان ہو گیا، مہمان آئے اور میں حسینیت بیان کر رہا ہوں، میں نے سیدنا امام حسین کی سیرت بیان کی ہے، میں نے عمر بن خطاب کی سیرت بیان کی ہے۔ آج کوئی بڑا افسر، وزیر اعظم، گورنر آ جائے، 10 گھنٹے انتظار کرتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آج 10 منٹ بیٹھ کے اللہ بھی خوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حسین سے محبت کرے، یہ مجلس حسین کی مجلس تھی، یہ مجلس عمر کی مجلس تھی۔ میں نے کوئی لفظ کہا ہے سیرت پر،
میرے بھائی اور دوستو علماء کا قدر و احترام کرو. جو علماء کا قدر احترام نہیں کرتا اس کی نسل سے نبی کا فرمان 3 مٹ جاتا ہے. جو علماء کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے ہیں اس کی نسل سے 3 مٹ جاتا ہے. خدا کی قسم علماء کی زیارت میں ثواب ہے اس کے اندر. میں نے حسینیت کی بات کی. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محرم الحرام امن محبت بھائی چارے کا درس دیتا ہے. آپ نے اپنی انتظامیہ کا، فوج پولیس کا بھی تعاون کرنا ہے اور ہمیشہ شہدائے پاک فوج کے لیے ابھی جناب پشاور کے اندر فوج کے ارکان شہید ہوئے، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سرحدات کا تحفظ کر رہے ہیں. اللہ ہمارے ان شہدائے پاک فوج کے بھی درجات کو بلند فرمائے. انشاءاللہ تعالی امن و امان کے حوالے سے ہمارے اس مدرسے کے محترم قاری سعید احمد رحیمی صاحب، مولانا طلحہ صاحب اور ان کے بیٹے قاری مدثر صاحب، پوری انتظامیہ ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ ہیں. جان کو امن کے لیے رضاکار ہوں گے، رضاکار دیں گے. جو بھی ڈیوٹی لگائیں گے انشاءاللہ امن کے حوالے سے بھرپور ساتھ دیں گے. وما علینا الا البلاغ.